صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا تھا، دعا کیا کرو، دعا دیا کرو اور دعا لیا کرو۔ ایسے کام کرو کہ لوگ دعائیں دیں اور مسلمانوں کے لیے دعا کیا کریں۔ اور میں سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ اپنی اولادوں کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ اب جو ماحول ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اگلے 20 سے 25 سال بعد نہ جانے کس کی اولاد کس وقت مرتد ہونے کے لیے تیار ہو جائے گی، کیونکہ ماحول ایسا بن گیا۔ اس اولاد کو جہنم سے بچانے کے لیے دعائیں کیا کرو۔ اٹھو سحری کے وقت، اذان اور تکبیر کے درمیان، بارش کے وقت، سفر میں دعائیں کیا کرو۔ اللہم اجعل اولادی ابرارا صالحین اتقیاء مصلحین، یا اللہ میری اولاد کو نیک بنا اور مصلح بنا، متقی بنا، نسلوں تک یہ دین باقی رہے۔ یہ بڑی غور کرنے والی بات ہے۔ اللہ کے رسول تو صحابہ کو دعائیں دیا کرتے، جو بھی ملتا دعا سے محروم نہ کرتے۔ صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کہا عمر یہ جو لباس پہنا نیا ہے کہ دھویا ہوا اتنا اجلا ہے؟ کہا اللہ کے رسول یہ دھویا ہوا ہے۔ کہا البس جدیدا وعش حمیدا ومت شہیدا، تم نیا ہی پہنو، زندہ رہو تو تعریف کیے گئے، تمہیں موت آئے تو شہادت کی۔ اللہ نے تینوں دعائیں قبول کر لی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کو دعا دی، صرف ادب کی وجہ سے پانی بھر کے رکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنا ہے، آپ نے دعائیں دی۔ اللہم علمہ القرآن، یا اللہ اسے قرآن سکھا دے۔ اللہم علمہ الحکمہ، اللہ اسے حکمت و دانائی سکھا دے۔ اللہم علمہ التأویل، اللہ اسے مفسر بنا دے۔ اللہ ذوالجلال نے 14 سال کی عمر میں ان کو مفتی بنایا اور 65 سالہ صحابہ ان کا فتویٰ مانتے تھے۔